وَإِن تَرَكَهَا بَعْدَ مَا تَنَاهَا، اور اگر جو ہے پھل اپنی انتہا کو پہنچنے کے بعد اس نے خریدا، اور جب پھل اپنی انتہا کو پہنچ گیا اس کے بعد جو ہے اس پہ درخت پر چھوڑ رکھا ہے، تو لم یتصدق بشیء، تو اب اس میں سے کچھ نہیں صدقہ کرے گا، کیونکہ پھل جس حالت میں اسی حالت میں اس نے خریدا ہے، خریدنے کے بعد اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا۔ تو لأن هذا تغیر حالت لا تحقق زیادت، بس اتنا ہے کہ پھل جب خریدا مثلا کچا تھا، اب اس کے درخت پر رہتے ہوئے پک گیا تو حالت بدل گئی، پہلے ہرا تھا اب پیلا ہو گیا تو حالت بدل گئی اور پھل میں اضافہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو درخت پر باقی رکھنا یہ ایک حالت کا بدل جانا ہے، اور ذاتی کا میں اضافہ، اور اس میں جو ہے اضافے میں تحقق نہیں ہے۔ وَإِنْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، اور اگر اسے خریدا مطلقاً کہ مثلا پھل خرید لیا اور اسے درخت پر چھوڑ دیا، وقد استاجر النخیل الى وقت الادراک، مثلا 10,000 میں باغ خرید لیا اور کہا کہ یہ پھل میں اس پر باقی رکھوں گا جب تک یہ تیار نہ ہو جائے، اور 2,000 روپے میں آپ کو یہ بطور اجارہ جو ہے دے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر پھل خریدنے کے بعد پھلوں کو درخت پر چھوڑ دیا اور درختوں کو اجرت پر لے لیا الی وقت الادراک، اور پھل تیار ہونے کے وقت، تو تابع لہ الفضل، جو پھل میں اضافہ ہوگا وہ ذاتی اس کے لیے حلال ہوگی، کیوں لأن الاجارۃ باطلۃ، کیونکہ اجارت جو ہے یہ باطل ہے، لعدم التعارف والحاجت، کہ نہ یہ متعارف ہے، لوگ باغ خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد جتنے دن باقی رکھتے ہیں کوئی اجارہ نہیں دیتا، اور اس کی حاجت بھی نہیں ہے۔ فبقی الاذن معتبرا، تو مالک نے بائع جو ہے پھل کو باقی رکھنے پر راضی ہے تو اس کی اجازت سے باقی ہے، اجازت کا اعتبار ہوگا، اور جب اجازت معتبر ہوگی تو پھل حلال ہوگا۔ بخلاف ما اذا اشترى الزرع او واستاجر الارض الى ان يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل، اور برخلاف اس کے کہ جو اس نے کھیتی یا پھل خرید لیا اور کہہ دیا کہ تیار ہونے تک میں اسے اجارے پر، زمین کو میں اجارے پر لے رہا ہوں یا درخت اجارے پر لے رہا ہوں، الی ان یدرک، جب تک کہ وہ تیار نہ ہو جائے کھیتی، وترکہ، اور فصل کو چھوڑ رکھا زمین میں، حیث لا یطیب لہ الفضل، کہ اب اس کے لیے جو زائد ہوں گے وہ ذاتی حلال نہیں، مباح نہیں، کیوں لأن الاجارۃ فاسدۃ للجہالۃ، کیونکہ اجارہ فاسد ہے جہالت کی وجہ سے۔ اجارہ صحیح ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اجارہ کی میعاد معلوم ہو، کہ مثلا 15 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 مہینہ کے لیے، تو اجارے میں کیا ہے کہ اجرت بھی معلوم ہو اور میعاد بھی معلوم ہو، اور یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں فصل کو کھیت میں باقی رکھوں گا جب تک کہ وہ تیار نہ ہو جائے، اور تیار کب ہوگی، کتنے دن میں ہوگی، یہ معلوم نہیں بلکہ مجہول ہے، تو اس لیے اس جہالت کی بنیاد سے بھائی یہ جو اس میں اضافہ ہوگا وہ حلال نہیں، کیوں لأن الاجارۃ فاسدۃ للجہالۃ، کیونکہ اجارہ فاسد ہے جہالت کی وجہ سے۔ فاورثت خبثا، تو اب اس میں جو ہے خباثت پیدا ہوگی، ولو اشتراها مطلقا، اور اگر جو ہے پھل مطلقاً خرید لیا، فاثمرت ثمرا آخر، مثلا پھل چھوٹے چھوٹے نکلے تھے، خرید لیا، خریدنے کے بعد جو ہے اب اس میں نئے پھل نکل آئے، دوسرے پھل، تو فاثمرت ثمرا آخر قبل القبض، تو اس کے مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے دوسرے پھل آ گئے، فسد البیع، تو بیع فاسد ہو جائے گی، تو اس لیے کہ ایک ہی درخت میں بائع کی بھی ملک ہے جو جدید پھل پیدا ہوئے، اور مشتری کی بھی ملک ہے کہ جسے اس نے خریدا تھا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ پہلے کے پھل کون ہیں، بعد کے پھل کون ہیں، اور مشتری کو کے حوالے کرنا اب متعذر ہے، تو لا یمکن تو تسلیم المبی، اور مبی کو مشتری کے حوالے کرنا یہ ممکن نہیں، لتعذر التمییز، اور ان کے درمیان امتیاز متعذر ہے کہ بائع کا کون ہے اور مشتری کا کون ہے۔ کہتے ہیں ولو اثمرت بعد القبض، اگر قبضہ کرنے کے بعد پھل آیا تو یشترکان، ہاں بائع نے خریدا، خریدنے کے بعد بائع نے بیچا، مشتری نے قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد پھر نئے پھل آ گئے، تو اب اس صورت میں کیا ہے
کہ بے صحیح ہے کہ خریدتے وقت جو پھل موجود تھے وہ مشتری کے ہیں، اور خریدنے اور قبضہ کے بعد جو پھل پیدا ہوئے ہیں وہ بائع کی ملک ہیں۔ کہتے ہیں ولو اثمرت بعد القبض، اگر قبضہ کرنے بعد جو پھل نکلا تو یشترکان، بائع اور مشتری دونوں جو ہے مشترک رہیں گے اس میں، للاختلاط، دونوں کے جو ہے کی ملکیت کے مخلوط ہونے کی وجہ سے، والقول قول المشتری فی مقدار ہی، تو اب اس میں اختلاف ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ ہمارا ہے، بائع کہے گا یہ ہمارا ہے۔ فرماتے ہیں اس سلسلے میں جب اختلاف ہو تو مشتری کا قول معتبر ہوگا مقدار میں، کہ لأنہ فی یدہ، کیونکہ جب مالک نے، بائع نے باغ بیچ دیا ہے، اور اب تو وہ باغ جو ہے مشتری کے قبضے میں جب تک کہ پھل اس پہ باقی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشتری کے قبضے میں ہے۔ وقضا فی البادل جان والبطیخ، اور ایسے ہی جو ہے کہ بطیخ جو ہے کہتے ہیں تربوز ہوگا، کہ تربوز کی اور جو ہے اور سبزیوں کی ہوتی ہے کہ سبزیاں نکلتی رہتی ہیں توڑتے سے، ہری مرچ ہے کہ ایک توڑتے رہیے مرچیں نکلتی رہتی ہیں، بیگن ہے کہ اس کو توڑتے رہیے پھر وہ پھل نکلتا رہتا ہے، اور ایسے ہی جو ہے کہ تربوز کہ آپ توڑتے رہیے اور نئے پھل نکلتے رہتے ہیں۔ تو اب جو ہے جو خریدتے وقت جتنے پھل تھے وہ سب کے سب مشتری کے ہیں، خریدنے قبضہ کے بعد جو پھل نکلیں گے وہ سب کے سب جو ہے بائع کے ہوں گے۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس مصیبت سے بچنے کے لیے ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ المخلص ان یشتری الاصول لیحصل الزیادۃ علی ملکہ، کہتے ہیں اور اس سے چھٹکارا یہ ہے کہ مشتری جو ہے ان درختوں کی جڑ ہی خرید لے تاکہ زیادتی اس کی ملک میں حاصل ہو۔